السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی ہی دردناک خبر لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے بارے میں بتاتے ہوئے میرا بھی کلیجہ کانپ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو اس خبر کو سننے کے بعد جس کا دل پتھر جیسا ہوگا وہ بھی انسان رونے لگے گا۔ خبر یہ ہے کہ جمعہ کے دن یعنی 2 دن پہلے بریلی شریف کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے شیش گڑھ، اور اس کے پاس ایک مسجد میں امام صاحب جس کا نام ہے عبد المصطفیٰ صاحب کافی ٹائم سے شیش گڑھ کے پاس ایک قصبہ ہے تگڑی، جس کے اندر ایک مسجد کے اندر امامت کرا رہے تھے۔ 2 مئی کو یعنی یہ آنے والی 2 تاریخ کو ان کی شادی ہے۔ شادی کے کام کاج کی وجہ سے، شادی کی مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹائم نہ ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ سے 2-3 دن پہلے ایک امام صاحب مولانا فیضان، جس کی عمر 22 سال ہے، مولانا فیضان صاحب کو اپنی جگہ پر رکھا اور انہیں ہدایت دی کہ میری شادی ہے، میں شادی کے کام کاج میں مصروف ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے جب تک میں شادی کر کے واپس نہیں آتا ہوں آپ کو میری جگہ پر امامت کرنی ہے اور میری جگہ سنبھالنی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے یہ خبر سنا کر بتا دیتا ہوں کہ جانکاری کے انوسار تھانہ شیش گڑھ کے گرام تگڑی میں امام عبد المصطفیٰ نواسی گرام بکینیا کافی سمے سے تگڑی کی نوری مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ ان کی شادی 2 مئی کو ہونی تھی، اس لیے وہ مسجد کی امامت کے لیے اسلام نگر گونٹیا نواسی امام فیضان محمد فیضان عمر 22 ورष پتر شمشاد کو امامت کے لیے رکھ کر 2 دن پورو اپنے گھر چلے گئے تھے۔ شکروار شام مسجد میں نماز پڑھنے آئے لوگوں کی نظر حجرے میں پڑی تو امام صاحب کا سب پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، پنچ نامہ بھر کر سب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ دیکھو یہ بڑی دردناک خبر ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب اپنے مسجد کے اندر گئے، 22 سال کی عمر ہے، مولانا فیضان شمشاد منصوری جن کا نام ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی شریف میں منظر اسلام دارالعلوم کے اندر ان کو فضیلت کی سند بھی ملی ہے۔ الحمدللہ بہت بہترین ہے۔ آپ کو میں ان کی فوٹو بھی بتا رہا ہوں، یہ گول سرکل کے اندر آپ کو ان کی فوٹو نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ لوگوں سے بات جب کی تو پتہ چلا کہ ایک دم سادگی والے انسان تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا۔ تو اب ہوش کے ناخن لیجئے، ذرا سوچئے کہ اماموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر یہ آپ کو نیوز میں بتا رہا ہوں، یہ اخبار کے اندر آیا ہے، وہاں کی یہ نیوز ہے، اور گھر والوں نے فٹافٹ آ کے، کیونکہ جیسے ہی پتہ چلا، ہوا یہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، سارے لوگ مسجد کے اندر اکٹھا ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ امام صاحب کیوں نہیں آئے، امام صاحب کیوں نہ آئے، تو کچھ لوگ جب حجرے کے دروازے کے پاس پہنچے تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ امام صاحب کا جو سب ہے، جو ان کا جسم ہے، وہ پنکھے سے لٹک رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے گھر والوں نے ان کے اوپر شک ہے کہ شاید کسی نے مرڈر کیا ہو یا کسی نے کچھ کر دیا ہو، تو ان کے گھر والوں نے پولیس کے اندر FIR بھی داخل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہ العالمین جہاں جہاں مسجدوں کے امام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت عطا فرمائے، اور اگر یقیناً کسی نے ایسا کام کیا ہے تو یہ تو بہت غلط کام ہے، برا کام ہے۔ اب یہ تو پولیس کا کام ہے، آگے تفتیش کریں گے تب پتہ چلے گا کیا ہو۔ بس میرا کام یہ تھا کہ ایک مسجد کے امام صاحب، آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، اتنی میری لائف گئی ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کسی مسجد کے امام نے پنکھے سے لٹک کر جان دی ہو یا ایسا ہوا ہو۔
آج پہلی مرتبہ بریلی شریف کے پاس سیس گڑھ کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام اماموں کی حفاظت عطا فرمائے، تمام علماء کی حفاظت عطا فرمائے، اور اگر ایسے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام کو بچنے کے نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔